اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرت تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے بعض کا سلسلہ یہاں تک آ پہنچا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کے تعاون سے کشتی نجات آمادہ کی، اور یہ بھی معاشرے کے سامنے رہا کہ ایک جیسے مہلت بھی ان کو ہو اور شاید کوئی بیدار بھی ہو جائے۔ کشتی کی آمادگی کے بعد جب تیار ہو گئی، اسی دوران ایک کفار اور مشرکین کی طرف سے بہانے کے طور پہ یا سوال کی صورت میں، اور یہ فقط وہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ولی آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی سلسلہ جو وہاں پہ رونما ہوا تھا وہ آج بھی ہے، اور وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور آنے کے بعد یہ کہتے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو کام بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ السلام علیکم۔ ایک بہانہ ان کا یہ تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ اگر اتنے ہی تم ولی خدا ہو، خدا سے تمہارا ارتباط ہے، تو زبردستی ہمیں مومن کر دو۔ ہوتا ہے، اور یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور یہ بہانہ ہر امت میں رہے گا۔ جب بھی براہین اور ادلہ کا جواب نہیں دے پاتے، آخری حربے کے طور پہ اپنی ناممکنہ خواہشات کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا پہلا سوال یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو پھر آپ ہمیں مومن بنا دیں، یعنی معجزے سے زبردستی آپ ہمیں دائرہ ایمان میں لے آئیں۔ سورہ مبارکہ ہود ظاہراً آیت نمبر 28 ہے، مطالعہ کیجئے گا اس کا۔ آیت کا تتمہ یہ اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، یعنی معجزے کا ایک دائرہ ہے، اور معجزے کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پیغمبر اسلام یا اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے، اس سے ہٹ کر معجزے کا دائرہ نہیں ہے۔ اور معجزے کا دائرہ یہ ہے فقط اور فقط کہ جو بھی معجزہ دکھاتا ہے، وہ نبی ہو، امام ہو یا رسول ہو، اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص خالق کائنات سے مرتبط ہے، عالم غیب سے اس کا ارتباط ہے۔ اس ارتباط کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کیا جاتا ہے۔ معجزہ ہدایت کے لیے نہیں ہوتا، یعنی معجزے کے ذریعے ہدایت کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اور ہدایت کے لیے معجزے آتے بھی نہیں ہیں۔ لہذا خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین، اگر ہم نے زبردستی معجزے کے ذریعے بغیر تمہارے ارادے اور اختیار کے تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلانا ہو تو یہ میں کام کر سکتا ہوں، اور تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں جبری ہدایت، زبردستی اور جبری ہدایت انسان کو منزل کمال تک نہیں پہنچاتی۔ بس معجزہ فقط اور فقط اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ خالق کائنات سے مرتبط ہے۔ اس ارتباط کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خدا سے مرتبط ہے، اب جو بھی بات کرے گا وہ خدا کی طرف سے بیان کرے گا۔ اس بات پہ عمل کرنے کے بعد انسان کی سعادت، نجات سب کچھ فراہم ہو جاتی ہے۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اَنُلْزِمُكُمُوهَا، آیا میں تمہیں ملزم قرار دوں، مجبور کروں دائرہ ایمان پہ لانے کے لیے، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم خود پسند بھی نہیں کرتے ہو، یعنی ایسی چیز میں تمہارے اوپر مسلط کروں جو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ کچھ زبردستی میں تمہیں دائرہ ایمان میں کیسے لے کے آؤں؟ کیونکہ دائرہ ایمان میں کوئی بھی زبردستی نہیں آتا ہے، ایمان کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے انسان مومن بنتا ہے یا کافر بنتا ہے۔
بس یہ بہانہ اور یہ حربہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیش کیا یہ آج بھی جاری ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ کر دو، سونے کا پہاڑ ہو، آپ کا یوں گھر ہو، آپ ہمارے سامنے پرواز کرو، اور اس قسم کی لایانی باتیں۔ پیغمبر اسلام نے جب لایانی باتوں میں لوگ مصروف کرنا چاہیں تو پیغمبر اسلام انکار کر دیتے تھے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے معجزے دکھاتا رہوں۔ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معجزات نہیں دکھائے جاتے ہیں۔ جہاں پہ شک اور تردید ہو کہ اس شخص کا ارتباط خدا سے نہیں ہے، وہاں پہ خالق کائنات کی طرف سے پیغمبر اسلام کو، ہر نبی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ معجزے کو دکھائے، اور معجزے سے فقط یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا ارتباط ہے خالق کائنات سے۔ خوب یہ ایک بہانہ تھا ان کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بہانے کو رد کر دیا، کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو زبردستی دائرہ ایمان میں لے کے آئیں۔ لہذا آج بھی آقا یہ چیز اور یہ بہانہ ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ جب اپنی علمی کاوشوں کے نتیجے میں رہ جاتے ہیں اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر آخر میں یہی اسی قسم کے لایانی ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، اور یہ علماء اگر اتنا ہی معصومین سے قریب ہیں تو پھر جائیں یوں کر دیں وہاں کر دیں۔ یہ تو بات نہیں ہے۔ خود راستہ آ گیا کہ تبین الرشد من الغی، اور رشد اور غی کا فرق واضح کر دیا ہے، اس کے بعد چلنا آپ کا کام ہے۔ خوب چلتے بھی نہیں ہو پھر یہ واہی قسم کی باتیں کرتے ہو، اور وہی بہانے جو قوم حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی امت میں بھی اگر اس قسم کی لایانی باتیں کوئی سامنے کرتا ہے تو یقین جان لیں کہ یہ ہدایت لینے کے پیچھے نہیں ہے، وإلا اگر ہدایت لینے کے پیچھے ہو تو ہدایت کے جتنے نمونے وہ سارے کے سارے سامنے ہیں۔ کشتی کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ سفینہ جو بنایا گیا، اس سفینے کے لیے البتہ وہ روایات مختلف ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں، وہ قرائن جو خود اس آیات کے ذریعے سے انسان قرائن کی روشنی میں بیان کر سکتا ہے، فقط انہی مطالب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ بھی۔ پہلا سوال یہ کہ جب کشتی آمادہ ہو گئی تو خالق کائنات نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ آیا یہ جو کشتی بنی تھی اس کی چھت تھی یا نہ کھلی کشتی تھی جس میں لوگ سوار ہوتے تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ طبقات تھے اس کے، ایک طبقہ حیوانات کے لیے تھا اور ایک طبقہ انسانوں کے لیے تھا، اور یہ قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ یہ کشتی طبقات کی صورت میں بنائی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے، قرینہ داخلی قرآن یہ تھا کہ فقط یوں نہیں تھا کہ پانی زمین سے نکل رہا تھا اور کشتی چلنا شروع ہو گئی تھی، نہ یوں نہیں تھا، بلکہ آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا اور زمین سے بھی پانی اگل رہا تھا، اور اس بیچ میں کشتی حرکت کر رہی تھی، اور جو کشتی کے اندر تھے وہ محفوظ تھے۔ اگر یہ طبقات نہ ہوتے اور کشتی کی چھت نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جو اوپر پانی آ رہا تھا آسمان سے، اس پانی کے نتیجے میں کشتی پانی میں بھر جاتی اور ایسا ایسا ڈوب جاتی، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ کشتی ڈوبی نہیں ہے۔ یہ قرینہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی طبقاتی تھی، بعض طبقات حیوانات کے لیے اور بعض انسانوں کے لیے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ کشتی کس کی نجات کے لیے بنی تھی؟ بشریت اور انسانوں کی نجات کے لیے، اور ہر زمانے میں یوں رہے گا کہ جب بھی خالق کائنات ہدایت کا انتظام کرے گا، کسی سفینے کا انتظام کرے گا، تو وہ سفینہ اولاً و بالذات انسانوں کی نجات کے لیے ہے، انسان کی نجات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان آگے نہیں بڑھتا تو پھر حیوانات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ حیوانات کو بچایا جائے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ دین آتا ہے انسانوں کے لیے، ہدایت آتی ہے انسانوں کے لیے، نجات کا سامان ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ انسان جب دائرہ دین میں نہیں آتا تو وہاں پہ پھر دوسرے کام انبیاء کو کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ہے، آپ معصومین کی سیرت میں پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے لیے بالوضوح یہ مطالب تاریخ کے اندر ثبت ہیں کہ رات کو امیر المومنین نکل جایا کرتے تھے اور گڑھا کھودتے، گڑھا کھودنے کے بعد جو اندر کا وہ علمی وزن اور بوجھ ہوتا وہیں پہ بیان کرتے اور چلے آتے۔ یہ معصوم تو آیا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے،
کوئی ایسا قابل نہیں پیدا ہوا کہ جو جا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ان مطالب کو دریافت کرتا. یہ ایک مشکل رہی ہے ہر زمانے میں ہر معصوم کو. اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جو شکوہ ہے وہ بھی یہی تھا کہ واللہ ان ہا ہنا لعلما جما، سینے کی طرف اشارہ کر کے معصوم نے فرمایا کہ یہاں پہ علم کا خزانہ ہے. لو وجدت لہا حملہ، کاش کہ اس علم کا کوئی حامل مل جاتا. یعنی حامل علم معصوم کوئی نہیں تھا. وہ پھر مجبور ہو کر معصوم کیا کرتے تھے، اس کو بیان کرنے کے لیے گڑھا کھودتے، گڑھے کو بیان کرتے. بعض راوی کہتے ہیں کہ جب گڑھے سے امام ہم کلام ہو کے آتے تو وہاں سے دھواں نکل رہا ہوتا تھا. یعنی حتیٰ یہ جمادات بھی علم الہی کو تحمل نہیں کر سکتے تھے. عرض ہوگا اسی آیت کے ذیل میں. بس جب انسان کی نجات کے لیے اور انسان آگے نہ بڑھے تو پھر انبیاء کو حیوانات جمع کرنے پڑتے ہیں. سفینہ انسان کی نجات کے لیے، خوب انسان کو آگے بڑھ کر سوار ہونا چاہیے تھا. خالق کائنات نے ایک علامت ذکر کی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، چونکہ بار بار لوگ آ کر طنز کرتے تھے کہ کب تیرا وہ وعدہ آئے گا، تیرے خدا کی طرف سے جو ہمیں عذاب کے لیے تم ڈرا رہے تھے، دھمکی دے رہے تھے، کب آئے گا. خالق کائنات نے ایک نشانی ذکر کی، اور نشانی یہ تھی کہا کہ علامت یہ ہے کہ جب آپ کی کشتی مکمل ہو جائے گی بننے میں، کشتی کے مکمل ہونے کے بعد تنور، یہ لفظ عربی کا نہیں ہے، وہی تنور جو فارسی یا اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے. تنور کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتی ہے، روٹیاں پکاتے ہیں. لیکن خالق کائنات نے علامت یہ ذکر کی کہ تنور سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ علامت ہے کہ وہ عذاب الہی شروع ہو جائے گا. اور ضمناً یہ اشارہ کرنا تھا کہ یہ زمین، یہ کائنات، یہ مادی کائنات ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ علت تامہ سمجھ کر ہر چیز کو دیکھو. نہ، مادی کائنات میں کوئی علت تامہ نہیں ہے. تنور کے اندر آگ ہوتی، آگ بھڑکتی ہے، شعلے اس کے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اسی مادی کائنات میں یہ مقہور ہے ارادہ خالق کائنات کے سامنے. خالق کائنات کا جو ارادہ ہوگا وہی بن جائے گی. بس یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تنور ہے تو اس سے گرمی اور آگ ہی نکلے گی. نا، یا پانی بھی نکل سکتا ہے. اور یہ خود ایک آگہی دینا تھی کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے تمہارے لیے کہ آگ، اس کا کام تو گرمی دینا ہے، لیکن اسی تنور سے پانی کیسے نکلے گا. وہ یہیں سے سمجھ جاؤ کہ اگر اس کی دعا کے ذریعے تنور سے پانی نکلتا ہے تو اس کا ارتباط ہے خالق کائنات سے. لیکن عبرت لینے والا کوئی نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ارشاد ہوا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ علامت ہے. اس کے بعد جس کو سوار کرنا ہے آپ سوار کریں اور پھر ان کی نجات کا سامان فراہم کریں. روایات میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہی تنور سر عام جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی تھا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہوگا کہ اب وہ وعدہ الہی محقق ہونے والا ہے، اور سب کو آواز دی کہ آ جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. پہلے، سب سے پہلے حیوانوں کو. یہاں پہ رک کر ایک جملہ استعمال کروں کہ لفظ زوج عموماً ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اسی لفظ سے ہمیں جھانسا ہوتا ہے کہ شاید لفظ زوج یا زوجہ، جو البتہ زوجہ فصیح نہیں ہے، قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. زوجہ کلمہ اصلا استعمال نہیں ہوا ہے قرآن میں، چونکہ فصیح نہیں ہے. کلمہ زوج استعمال ہوا ہے جس کی جمع ازواج ہے. ازواج کا معنی بیویاں نہیں ہیں، جس سے ہمیں یہ جھانسا ہوتا ہے کہ جی ازواج مطہرہ ملیں گی. ازواج جمع ہے، مطہرہ اس کی صفت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جمع غیر ذوی العقول کی ہو تو صفت اس کی واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. یہ مطہرہ لفظ ازواج کو دیکھ کر مؤنث استعمال ہوا ہے، نہ یہ کہ ازواج کی حقیقت مؤنث ہے، ایسا نہیں ہے. لفظ زوج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو. فرض کریں اگر دو چیزیں ہیں، ان کو آپ نے جوڑ دیا تو یہ اس کے لیے زوج ہے اور وہ پلٹ کر اس کے لیے زوج ہے، چونکہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. جہاں پہ دو حقیقتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں وہاں پہ لفظ زوج استعمال ہوتا ہے. اب
علم یا حقائق آپ سے دور ہیں. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے نفس کے لیے علم زوج بن جاتا ہے، یعنی نفس کے ساتھ مرتبط ہو گیا. نفس علم کے لیے زوج اور علم نفس کے لیے زوج بن جاتا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ مل کر جا رہے ہیں. اور وہ جو ازدواجی زندگی اس میں بھی یہی ہوتا ہے، حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ میاں بیوی کو جہاں پہ الگ الگ ہوتے ہیں دین کے دائرے میں ان کو لا کر ایک بنا دیا جاتا ہے، یعنی اعتباری اعتبار سے. وَإِلَّا حقیقت میں دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ایک زندگی کو چلانے کے لیے دونوں کو آپس میں مرتبط کر دیا جاتا ہے. اس لیے بیوی مرد کے لیے زوج ہے اور مرد بیوی کے لیے زوج ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں. اور قرآن کا یہ تعبیر استعمال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کا زوج، زوجہ نہیں کہا چونکہ زوجہ لفظ فصیح نہیں ہے، بس لفظ زوج یعنی وہ حقیقت جو اس سے وابستہ ہے. اب وہ بیوی ہو تو بھی زوج ہے، مرد ہو تو بھی زوج ہے. لہٰذا یہ جھانسا نہ ہے کہ جہاں پہ بھی لفظ زوج استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بیوی نہیں ہے یا بیویاں نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقت جو آپس میں مل جائے، دو حقیقتوں میں جب فاصلہ کم ہو جائے، آپس میں مرتبط ہو جائے، وہاں پہ لفظ زوج استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جوڑا جوڑا. اب جوڑا کبھی تذکیر و تانیث کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مذکر مذکر ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، ملک ملک کے ساتھ ہو وہ بھی زوج ہے، یا اوصاف انسانی اگر ذات انسان کے ساتھ مرتبط ہو جاتے ہیں وہ بھی زوج ہی ہے. سب سے پہلے کہا کہ زوج، زوجین اور اثنین یعنی دو دو کر کے جو جانور ہیں ان کو ان میں سوار کریں. سوال اول کہ یہ جو بنائی گئی تھی کشتی وہ تو انسان کی نجات کے لیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کشتی میں سوار کیا جانا چاہیے تھا تو پہلے انسانوں کو سوار کیا جاتا، جبکہ عربی تعبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے حیوانوں کو کشتی میں سوار کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ اہلک، اپنے اہل و عیال کو، اور تیسرے مرحلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ اللہ پہ ایمان لائیں ان کو، یعنی وہ تیسرے درجے میں. یوں کیوں ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر خطرات نمایاں ہوتے ہیں تو خطرات کے بل بوتے پہ جس کے اندر عقل اور شعور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور جس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہوتا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے. لہذا خالق کائنات نے اسی قانون کے سائے میں جو حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو وہ دینی اور عقلی اور فطری بنیادوں پہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب تنور سے پانی نکل رہا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب کی زد میں جیسے عذاب کو دیکھیں گے جو صاحب شعور ہوگا بالآخر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، جس طرح کہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے پہاڑوں کا سہارا لیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، یعنی کیا مطلب اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے، لیکن حیوان کے اندر یہ شعور نہیں ہے. خود جس کے اندر شعور ہے کا اس کو روک کے رکھو، اور جس کے اندر شعور نہیں ہے کا اس کو مقدم کرو، اس کی نجات کا سامان کرو. اور یہ بھی ایک دین فطری کی علامت ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے ترحم کرو جن میں شعور کی کمی ہے، ان کے لیے دلسوزی زیادہ ہونی چاہیے، اور جن کے اندر شعور ہوتا ہے ان کو فقط اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، آگہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ شعور نہ ہو، بصیرت نہ ہو، وہاں پہ دین نے بھی کہا ہے، ائمہ نے بھی کہا ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری پہلی یہ بنتی ہے کہ جس امت میں، جن افراد میں، جن انسانوں میں شعور اور بصیرت کی کمی ہے، فقدان ہے، آپ جا کر اس شعور کو بیدار کرو. اور قانون یہی ہے قرآن کا. کیوں حیوانوں کو مقدم کیا؟ کہا کہ ان کے اندر شعور اور عقل نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ عذاب سے اپنے آپ کو کیسے نجات دینی ہے، لہذا سب سے پہلے کہا ان کو سوار کیا جائے. اس کے بعد اپنی اہل و عیال، البتہ اہل و عیال سے مراد رشتہ دار نہیں ہیں، اگرچہ کہ بیوی کو بھی اہل کہا گیا ہے، اہل، چونکہ بعض رابطے اور ناطے مادی ہیں، جسمانی، اور بعض روابط ہیں فطری اور روحانی. مثلا پیغمبر اسلام کی جو معروف حدیث ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور امیر المومنین اس امت کے باپ ہیں. کچھ جسمانی اعتبار سے نہ، روحانی اعتبار سے.
پس اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وہ ہیں جو جسمانی اعتبار سے منسوب ہیں پیغمبر اسلام اور حضرت امیر المومنین سے، اور بعض روحانی اعتبار سے وابستہ ہیں امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی ذات سے، اور روحانی روابط جسمانی روابط پر تقدم رکھتے ہیں، کیونکہ جسم کی ایک لمٹ ہے، ایک زمانے تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ مومنین کے روحانی باپ ہیں، تو جس نے کمالات کے سائے میں ان کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ان کو محشور کیا جائے گا۔ پس کمالات کی دنیا میں یوں نہیں ہے کہ خونی رشتے تقدم پیدا کر جائیں، جبکہ اسلام نے خونی رشتوں کو نظام اجتماعی چلانے کے لیے اہمیت دی ہے، لیکن کمالات کی دنیا میں جسمانی تعلقات کا کوئی رول نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں نبی زادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ نبی زادہ ہے لہذا سب پر مقدم ہے اور سب پہ افضل ہے، نہ۔ پس اہل سے مراد وہ ہیں جو آئین حضرت نوح علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اسی راستے پہ چلتے ہیں جس پہ حضرت نوح علیہ السلام چلتے ہیں، تو یہ اہل حضرت نوح علیہ السلام شمار ہوگی۔ البتہ آیات ہیں بعد کی، جب ان کے بیٹے کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پہ اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ اور جو مومنین ہیں، مومنین بھی کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے آئین کے مطابق ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے، مومنین کو کیوں کیا؟ خود جب اہل کے اندر آ گیا ہے تو پھر مومنین کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ طلبگی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ذکر خاص بعد العام، یعنی عمومی معنی میں یہ شامل تھے، عموم کو جب ذکر کر دیا تو اس کے اندر یہ شامل تھے، پھر خصوصیت کے ساتھ ان کو بار بار کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ لنکتتن، وہ نکتہ کیا ہے کہ ذہن میں رہے کہ درست ہے کہ عمومی معنی میں یہ آ رہا ہے، لیکن ان کی نجات بھی خاص نکتے کی بنیاد پہ ہے، اور وہ کس طرح اہل بنے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ یہ جھانسا ہو سکتا تھا کہ شاید اہل کی بنیاد پہ ممکن ہے خونی رشتے ہوں، لیکن خالق کی کائنات نے ذکر عام کرنے کے بعد ذکر خاص یہ کیا ہے کہ اہلیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے جو کمالات کی دنیا میں روحانی روابط میں ایمانی روابط کے ذریعے جو منسلک ہوگا وہ اس کی اہل شمار ہوگا۔ پس یہ ذکر خاص بعد از عام اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ انسان کو یہ جھانسا نہ ہو کہ شاید ہمارے جسمانی تعلقات باعث بنتے ہیں کہ ہم کسی کی اہل شمار ہوں، نہ۔ فوراً کہا ومن آمن معہ، یہ آمن معہ یہ قرینہ ہے کہ اہلیت فقط اس کے اندر ہوگی جو کسی نبی کے آئین کو قبول کرتا ہو اور اس آئین کے بل بوتے پہ خالق کی کائنات پہ ایمان لاتا ہو۔ پس یہ ذکر خاص بعد از عام اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے تیسرے مرحلے میں ان کو ذکر کیا گیا۔ سوال دیگر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے حیوانوں کو جمع کیا؟ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی تھے سب کو اکٹھا کیا، نر اور مادہ کو آواز دی یا بلایا یا اکٹھا کیا اور سفینے میں سوار کیا۔ یہ کس طرح سے تھا؟ یعنی کوئی زمانہ تھا اور وہ گئے اور معاشرے کے اندر جو بھی حیوانات تھے ان کو ہانکتے رہے اور اکٹھا کرتے رہے، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو سوار کیا، یا نہ؟ یہاں پہ چونکہ تاریخ ہے اور یہاں پہ صرف روایات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، وإلا قرآن کے اندر اس قسم کی کوئی بات صراحت سے نہیں آئی۔ روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فقط ایک آواز دی، آواز دینے کے نتیجے میں جتنے حیوانات ہیں سارے کے سارے جمع ہو گئے، جس سے دو چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ولی خدا کا عالم تکوین کے اندر اتنا تصرف ہے، اتنی ولایت رکھتا ہے کہ تکوینیات کے اندر جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں وہ مطیع ولی خدا ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پہ جب انہوں نے کیا آواز ہی سب کے سب ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حیوانات اکٹھے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ تھی اسی بشریت کو پھر سمجھانا تھا کہ یہ دیکھو یہ حیوانات جن کے اندر آپ کہتے ہو عقل اور شعور نہیں ہے لیکن تکوینی اعتبار سے ولی خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور تمہیں خداوند عالم نے عقل دی تھی، عقل کے ہوتے ہوئے تم ولی خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، پھر بھی اپنے آپ کو انسان کہتے ہو۔ پس ان دو نقطوں کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے جب آواز دی حیوانوں کو،
وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہیں پہ ضمناً یہاں پہ رک کر ایک جملہ اور عرض کر دیں یہیں پہ بات سے تکمیل بحث کے لیے، وہ یہ ہے کہ آیا ولی خدا عالم تکوین کے اندر تصرف رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور وہی تصرف کیا کہلاتا ہے؟ ولایت تکوین۔ ولایت یعنی تصرف، تکوین یعنی کائنات، کون کائن، تکوین تکوینیات یعنی کائنات۔ اس مادی کائنات کے اندر کسی شخص کو تصرف کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس مقام پہ آ سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تصرف کر سکے یا نہ، جس کا ہم عموماً ترجمہ وہی کرتے ہیں کہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ولایت تکوینی اگر کسی کے لیے ثابت ہو تو حتماً اس کو نبی ہونا چاہیے، حتماً اس کو رسول ہونا چاہیے، حتماً اس کو امام ہونا چاہیے، یا نہ دائرہ ولایت تکوینی ان مناسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ عمومی ہے۔ غیر معصومین کی صف میں بھی اگر افراد اس درجے پہ آ جائیں تو ولایت تکوینیہ کے حامل ہو سکتے ہیں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اپنے مقام پہ، لیکن یہاں پہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولایت تکوینی کے لیے کیا آیا حاصل ہے یا نہیں؟ جواب مثبت ہے، یعنی خدا کی کائنات میں یہ اصل نظام کائنات بنا ہی یوں ہے، اسباب اور مسببات کی دنیا میں ہے، تو جو بھی اسباب اور مسببات کی دنیا میں کمالات کی منزل طے کرتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، پہنچنے کے بعد وہ تصرف کر سکتا ہے۔ روایت میں ہے ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ سب سے پہلے ارادہ پروردگار مقادیر امور میں، یعنی امور کی تدبیر میں، اندازہ گیری میں، اور امور کی طول و عرض کو معین کرنے کے بعد ارادہ پروردگار کس چیز سے متعلق ہے؟ کا تہبط الیکم، امر الہی سب سے پہلے حبوط کرتا ہے ولی خدا کی ذات میں، اور ولی خدا کی ذات سے پھر وہی ارادہ الہی ظاہر ہوتا ہے کائنات کے اندر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں وہ کمالات الہیہ کا مظہر ہیں، یعنی ارادہ الہی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب رک کے مثال کا سہارا لے کے بات آگے بڑھانی پڑے گی۔ کیوں ضرورت پڑی ہے کہ خالق کائنات کے ارادے کے لیے مظہر کی ضرورت پڑے؟ مظہر ہو اور مظہر سے پھر وہ چیز آگے کائنات کے اندر سرایت کرے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ خالق کائنات کا ارادہ جب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو اس ذات پہ نازل ہوتا ہے جس کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر قابلیت نہیں ہوتی اس کے اندر وہ فیض بھی نہیں آتا۔ مثلا فرض کریں اگر گلاس ہے آدھے لیٹر کا تو آپ اس میں 1 لیٹر مواد ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر ڈالیں گے تو باہر گر جائے گا، چونکہ ظرفیت اس کی اتنی نہیں ہے۔ جس کی جتنی ظرفیت ہوگی اسی کے مطابق ڈالا جائے گا، پہلی بات۔ اور یہ عقلی ہے، اب اس پہ برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح ہے، بدیہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں اس مظہر کی ضرورت پڑی ہے؟ معاذ اللہ خدا میں بخل تھا؟ نہ، خدا کے اندر بخل نہیں ہے، خدا فیاض مطلق ہے، فیاض مطلق کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اسی لیے جب آپ عقائد کی دنیا میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں، ذات عین صفات، عینیت کو ثابت کرتے ہیں نا صفات ذاتیہ کے لیے، یعنی ان کا رابطہ عینیت کا ہے۔ وہ صفات ذاتیہ کا رابطہ آپس میں وہ کیا ہے؟ وہ بھی عینیت کا ہے، یعنی قدرت عین علم، علم عین قدرت، قدرت عین حیات، حیات عین علم، اور یہ ساری چیزیں آپس میں شیء واحد۔ چونکہ یہ شیء واحد ہیں اس لیے ایک صفت کے بل بوتے پہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہمیشہ جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی خدا کے اندر یہ قدرت ہے تو کر دے،
خدا فقط قادر نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے. حکمت کے بل بوتے پہ قدرت نمایاں ہوگی. قدرت بغیر حکمت کے آگے نہیں بڑھے گی. لہذا سوال کہ خدا اگر چاہے اور یہ ہدایت کا سامان مچھر اور مکھی سے لے سکتا ہے، یہ حماقت ہے. قدرت بغیر حکمت کے، یعنی ہدایت کا پیغام مچھر اور مکھی کے اندر نہیں ہے. ہدایت پہنچانے کے لیے لباس بشریت میں آ کر انسان کامل بننا پڑتا ہے، وہ جا کر ہدایت کے پیغام کو عام کر سکتا ہے. لہذا جنہوں نے قدرت کو بغیر حکمت کے دیکھا ان کے لیے دین ٹیڑھا سامنے آیا اور ٹیڑھا دین انہوں نے اپنا کر معاشرے کو پیش کرنا شروع کیا. بھلے آپ آؤ میدان کربلا کے اندر، کس کے اندر یہ دم ہے کہ سب کچھ لٹا چکا ہو، آخری سانس لے رہا ہو، دشمن سینے پہ ہو اور سینے پہ بیٹھے ہوئے دشمن سے درخواست کرے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ. اور علماء جب توجیہ کریں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن سے اس عالم میں پانی مانگا، وہ بعد میں روایات میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور یہ قاتل مباشر جو میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ یہاں سے چلا جائے اور ڈائریکٹ میرے قتل میں شریک نہ ہو، کیونکہ جو ڈائریکٹ قتل امام میں شریک ہوتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے. اور کہا ابدی جہنمی، اس کو نجات دینے کے لیے کہا تم چلے جاؤ. پانی نہیں چاہیے تھا، صرف یہ تھا کہ پانی کی تلاش میں جائیں گا، میں خالق حقیقی سے جا ملوں گا. بعد میں ممکن ہے اس کو توفیق ہو جائے توبہ کی اور توبہ کر کے راہ نجات پہ آ جائے. یہ کام مچھر اور مکھی کر سکتا ہے؟ ہدایت کا پیغام، اور وہ بھی اس اسلوب میں اور اس انداز میں، وہ یہ ممکن نہیں ہے. پس صفات خدا کو فقط ایک صفت کو نہ دیکھا جائے، صفات ساری جو عین ذات ہیں ان سب مجموعے کو ایک ساتھ دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشکل خدا کی نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا ہے، وہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے. لینے والے میں کمی ہے کہ لینے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خالق سے لے سکے، اسی لیے بیچ میں وسائط کا انتظام کرنا پڑتا ہے. پھر واسطہ کرتا کیا ہے؟ واسطہ یہ کرتا ہے کہ فیض کو لے کر اپنی ذات میں سماتا ہے، سمانے کے بعد پھر بشریت کی فہم کے مطابق اسی کمال کا اظہار کرتا ہے. تب لوگوں کو جا کر اس کمال کی کسی حد تک آشنائی ہو جاتی ہے. اگر یہ واسطہ یہ کام نہ کرے وہ واسطہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. لہذا اسی کو کہا جاتا ہے مظہر، یعنی صفات خدا کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہیں. اپنے وجود میں کمالات الہی کو لیتے ہیں اور پھر اپنے وجود میں اس کمال کو سما کر جب خود ظاہر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کمال جب ان سے یوں نمایاں ہو رہا ہے تو جو اصلی ذات کے اندر یہ کمال ہے وہ کس حد تک ہوگا. بس اس لیے مظہر کی بیچ میں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بشریت مظہر سے وابستہ رہے اور مظہر خالق کائنات سے وابستہ رہے. اسی لیے روایت کے جملے ارادت الرب فی مقادیر امور ہی، یعنی تمام امور کو انجام دینے کے لیے ارادہ رب، اس کا مظہر کون ہے؟ تہبط الیکم، حبوط کرتا ہے ارادہ الہی تمہاری ذات کی طرف، وتستر من بیوتکم، اور تمہارے گھر سے وہی ارادہ الہی ظاہر ہوتا ہے. اس بیت سے مراد یہ مٹی اور لکڑیوں کا گھر نہیں ہے، بیت سے مراد بیت روحانی ہے، بیت نفس ہے. اسی لیے آیت میں من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. بیت ایک وہ ہے جو لکڑیوں سے اور اینٹوں سے بنایا جاتا ہے جس میں انسانی کو تحفظ ملتا ہے، اور ایک بیت وہ ہے جس میں خود انسان کو تحفظ ملتا ہے. وہ بیت کون سا ہے؟ وہ بیت روحانی ہے، وہ بیت نفسانی ہے. اس نفس کے بیت کو تعمیر کریں کہ وہ تعمیر کرنے کے لیے علم و عمل کی ضرورت ہے. علم و عمل کے بغیر وہ بیت آمادہ نہیں ہوتا. لہذا ارادہ الہی آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نفسانی کمالات کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات سے مرتبط ہوتے ہیں. تو جو جتنا خالق کائنات سے مرتبط ہوتا ہے اتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے
کہ جو بھی خالق کائنات کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا سیطرہ، ویسے ویسے اس کا تسلط، ویسے ویسے اس کی توانائی، ویسے ویسے اس کا تصرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پس یہ خاص نہیں ہے امام کے لیے، رسول کے لیے یا نبی کے لیے، بلکہ غیر از معصومین ولایت تکوینیہ پہ فائز تھے اور قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے دیکھا ہے کہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، اور نہ ہی امام ہیں، لیکن خالق کائنات نے قرآن میں ان کے لیے جو کلمات استعمال کیے اگر ان کا فقط ترجمہ کر لیا جائے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بی بی اور یہ خاتون ولایت تکوینیہ کے اس مرحلے پہ فائز تھی کہ جس کو خالق کائنات پوری بشریت کے لیے نمونے کے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ جب بیت المقدس یا بیت المقدس سے باہر آئیں تو سب سے پہلے یہ حکم ہوا اور آتی ہیں کھجور کے پاس۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حزی کہتے ہیں ہلانے کو، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل عام سے۔ حزی ہلاؤ، آپ جب ہلاؤ گے تو اس کا آثار کیا ہوں گے بعد میں آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَحُزِّي ہلاؤ الیک کہ اپنی طرف اس تنے کو ہلاؤ۔ جز کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض لکڑیاں جو سوکھ جاتی ہیں نا، تنے، ان کو عربی میں جزع کہا جاتا ہے۔ اور نخلا کہتے ہیں کھجور کو، تا وحدت کی ہے، تانیث کی نہیں ہے، یعنی کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا ہے اور آپ کو ضرورت ہے، درد ذہ بھی ہے۔ درد ذہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آداب اسلامی میں سے ہے کہ جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو سب سے پہلا کام آداب اسلامی میں یہ ہے ولادت کے بعد خاتون کو کھجور کھلائی جائے۔ اور عجیب خداوند عالم نے اس کے اندر انرجی رکھی ہے کہ اولاً یہ درد کے سکون کا باعث بھی بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو انرجی خاتون سے ختم ہوئی ہوتی ہے اس کو فوراً جبران کرتا ہے۔ عجیب ہے، اگر ہم نے آداب اسلامی پر عمل کیا ہوتا مشکلات کا انسان شکار نہ ہوتا۔ خوب درد ذہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، خوب ان کو بھی اس کھجور کی ضرورت تھی، اور کھجور کی ضرورت کے لیے خالق کائنات کا وَحُزِّي ہلاؤ الیک اپنی طرف جزع یعنی خشک تنا، جز کہتے ہی خشک ہیں، اور یہ خشک تنا کس کا؟ نخلا یعنی کھجور کا ایک تنا خشک پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہلاؤ۔ تو آپ کے ہلانے سے ہوگا کیا؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ پھل یہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ وہ خشک لکڑی ہے، خشک لکڑی کیسے پھل دینا شروع کر دے گی؟ یہی ثابت کیا خالق کائنات نے، اگر انسان ولی خدا ہو جائے تو جس کی ولایت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اگر وہ خشک لکڑی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ تر و تازہ درخت بن جاتا ہے، اور نہ فقط تر و تازہ درخت بنتا ہے بلکہ ولی خدا کے حکم کے مطابق پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جناب مریم نبی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، اور یہ ولی خدا کے ہاتھ کا تصرف ہے کہ خشک لکڑی کو درخت میں تبدیل کر دی ہے، اور وہ درخت تازہ بہترین پھل اپنا جناب مریم کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موارد ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس وادی میں آ نکلو تو کیا ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو۔ لہٰذا خالق کائنات نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اس انسان کو کیوں خلق کیا؟ کہا تمہیں بھی اسی کن فیکون کا مظہر بنانا ہے۔ البتہ بہشت کے اندر یہ ملموس ہے، اسی لیے نہج البلاغہ میں لیس لابدانکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بہات، تمہارے بدن کی قیمت بہشت ہے، تمہاری روح کی قیمت بہشت نہیں ہے، تمہارے بدن کی قیمت بہشت ہے۔ فلا تبیعوها الا بہا، اپنے بدن کو بہشت سے کم درجے پہ نہیں بیچو، اگر کم درجے میں بدن کو بیچ دیا گھاٹے میں ہے۔ روح انسانی کیا ہے؟ کہا وہ لقاء پروردگار کے لیے تمہیں دی گئی ہے۔ خوب بہشت میں جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہشت میں مستقر ہونے کے بعد روایات میں پہلا ہدیہ الہی
جو انسان کی خدمت میں آئے گا تو ملائکہ جو لے کے آئیں گے اس کا مضمون یہ ہوگا، ہدیہ پیش کرنے سے پہلے، تحفہ پیش کرنے سے پہلے جو مضمون دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، یہ ہدیہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حی ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ کس کی طرف آ رہا ہے؟ الی الحی الذی لا یموت، ایسے حی کی طرف آ رہا ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رہے، انسان ابدی ہے، ابدی ہے یعنی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن آیا ازلی بھی ہے؟ نہ، ازلی نہیں ہے۔ خدا میں یہ ہے کہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، اور وہاں پہ ہوگا کیا؟ اور آپ نے دیکھا ہے روایات اور آیات اس پر گواہ ہیں، اور پورے قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جب بہشت میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ خواہش کریں گے سامنے آ جائے گی۔ یہ تو ہے نا، یہ تو پڑھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیت بھی، ما تشتہیہ الانفس، جس کی نفس انسانی خواہش کرے گا سامنے آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ کن فیکون، کہ اسی کن فیکون کے لیے تمہیں میں نے خلق کیا۔ بہشت میں یہ قابل ہے تأمل بھی ہے، قابل فہم بھی ہے، قابل ادراک بھی ہے، اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن خالق کائنات چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس منزل پہ آ جاؤ۔ اور کن فیکون کے لیے مظہر کیا ہے؟ مثال کا پھر سہارا لوں، خداوند عالم کے لیے کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہتا ہے ہو جا ہو جاتی، کہتا نہیں ہے۔ یہ ترجمے ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، کہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہی اس کا فعل ہوتا ہے۔ ارادتہ فعلہ، ارادہ کرتا ہے کام محقق ہو جاتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ روایت نبوی، من عرف نفسہ فقد عرف رب، خود کو پہچانو، دیکھو خدا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ دیکھیں یہی ہمارا یہ جو ڈھانچہ ہمارے پاس ہے، دو حقیقتیں ہیں نا، ایک جسم اور ایک روح۔ یہ جسم روح اور نفس سے وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ارتباط ہے نا، جس ارتباط کی وجہ سے یہ بدن حرکت کر رہا ہے۔ اگر وہ نفس کا ارتباط ختم ہو جاتی ہے کیا ہو جائے گا؟ مردہ ڈھیر، لاش پڑی، کچھ بھی نہیں، کوئی حرکت نہیں اس کے اندر۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نفس اور بدن کا جب ارتباط ہوتا ہے، نفس جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بدن میں فوراً نمایاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جیسے ہی نفس ارادہ کرتا ہے میں دیکھوں، آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ پھر نفس کی طرف سے یہ اظہار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آنکھ کو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم آؤ اور مجھے یہ چیز دکھاؤ، یا نہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے نفس کا ارادہ، اور وہیں پہ اس کا فعل خارج میں محقق ہو جاتا ہے کہ خود کو پہچانو، خالق کائنات کو پہچان لو گے۔ کائنات میں خداوند عالم کا ارتباط ایسا ہے، جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری کائنات وابستہ ہے خالق کائنات سے۔ جس طرح چھوٹا سا نمونہ انسان کو دیا بے نام بدن اور روح، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نفس ارادہ کرتا ہے، زبان فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، جب ارادہ نہیں کرتا ہے بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ ارتباط کیا ہوتا ہے؟ لحظے ہی، آنن، ایک لمحے میں انسان ارادہ کرتا ہے اور یہ فوراً پورا بدن حرکت میں آ جاتا ہے، یا نہیں ایسا؟ یہی مظہر ہے کن فیکون کا۔ لیکن یہ تصرف دیا ہے تمہیں محدود ایک بدن میں، کہ تم اپنے بدن میں کن فیکون کر سکتے ہو، اور یہاں پہ کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے بدن کو چلا رہا ہوتا ہے نفس انسانی کے ذریعے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے دیکھتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے سنتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بولتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے ہاتھوں سے کام انجام دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں ویسے ہی ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، یہ پورے اعضائے بدنی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے نفس نے اس بدن کے اندر یہ اثر ظاہر کیا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ملموس ہے۔ اور ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائرے کو اگر وسیع کر دیں تو یہی تصرف جو اپنے بدن میں کرتے ہیں، یہ تصرف خارج از بدن بھی آپ انجام دے سکتے ہو۔ خارج از بدن کیا؟ جس کا جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، نفس کے اندر جتنی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اسی اعتبار سے اس کا تصرف بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام، فقط اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اتنا طول دیا اس مقدمے کو، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آواز دی، یہ آواز ولی خدا کی تھی، اس نے ارادہ کیا، مراد فوراً محقق ہو گئی۔ کیوں؟ چونکہ دائرہ تصرف وسیع تھا۔
اور حیوان تکویناً مرتبط تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ارادے کے ساتھ، جیسے ارادہ کیا مراد فوراً محقق ہوگی۔ یوں نہیں تھا کہ کئی زمانے تک حضرت نوح علیہ السلام حیوانوں کو جمع کرتے رہے اور جمع کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب آؤ کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ نہ، ولی خدا کا یہ ہے، اور ولی خدا کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ، اور یہ ادنا سا ہے، ظاہراً معصومین سے یہ روایت ہے کہ مومن کا ادنا سا حق ہے کائنات پہ کہ اگر درجہ ایمانی پہ آ جاتا ہے کائنات اس کی مطیع بن جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ طے نہیں کیا ہے، چونکہ طے نہیں کیا اس لیے ہمارے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خود جن لوگوں نے یہ راستہ طے کیا ہے ان کے لیے کیا ہے، یہ کام بدیہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ البتہ داستانیں ہیں لیکن ابھی ان سے اعراض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب خالق کائنات نے حکم دیا، جب یہ نشانی ظاہر ہو تو سب سے پہلے حیوانات کو سوار کرو، پھر اہل کو، اور اہل کے بعد من آمن اما کے جو مومنین ہیں آپ کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں، ان کو اکٹھا کر کے اس میں سوار کرو۔ یہاں پہ جملہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، قل نحمل فیہا۔ حمل کا معنی اردو میں انہوں نے کیا کیا، سوار کرو۔ یہ وہی مشکلات ہیں کہ جو عربی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آتی ہیں۔ قلنا احمل فیہا، حمل کرو اس کشتی میں، اور یہ بھی عجیب تعبیر ہے، کشتی میں، کشتی پر نہیں۔ اور بعض لوگوں سے جب ہضم نہیں ہوا تو یہاں فی بمعنی اعلیٰ ہے، اور یہ آغاز ذہن میں رکھیے گا، یہ ضمناً نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ حتماً اس پہ مطالعہ کیجیے گا۔ جہاں پہ بھی مفسر یا مترجم قرآن کا معنی صحیح سے سمجھ نہیں پاتا ہے وہاں پہ توجیہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں الا فی کے معنی ہے، فی من کے معنی میں، من اس کے معنی میں، یہ نہیں ہے، اصلاً رائج نہیں ہے عربی میں کہ یہ کلمہ اس کے معنی میں اور وہ اس کے معنی میں۔ خوب اتنے تو کم از کم باور رکھو نا، اتنا عقیدہ تو رکھو نا کہ خدا کو اتنی عربی تو آتی تھی کہ اپنا مقصود بیان کرنے کے لیے ان کلمات کو استعمال کر سکتا تھا۔ جیسے کل والی مثال میں عرض کیا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہضم نہیں ہوا پھر توجیہ کرنا شروع کر دیں، یہ لام ہے ادھر مقدر ہے، یہ من ہے، یہ فی کے معنی میں نہیں ہے۔ اصلاً بحث قرآنی ہے اور واقعاً یہ دلچسپ بھی ہے اور عمیق بھی ہے۔ یہ بحث حتماً آپ جا کر خصوصاً ادبیات کے دائرے میں جا کر پڑھیے گا کہ آیا ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ کیوں رکھا جاتا ہے، اصلاً یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ نہ، خالق کائنات نے چن کر الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور ہر حرف اور ہر کلمے کے اندر حقائق کو پوشیدہ رکھا ہے۔ فقط ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ان حقائق کو جا کے کشف کرو۔ قلنا احمل فیہا، یہ فیہا بتاتا ہے کہ مسقف تھا سفینہ، کھلا ہوا نہیں تھا۔ اگر کھلا ہوا ہوتا تو اعلیٰ کے ساتھ تعبیر ہوتی، فیہا یعنی اس کے اندر، اور اس کے اندر کون ہوتا ہے، جس کی چھت ہوتی ہے، چھت سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ فی کلمہ بتا رہا ہے کہ سفینہ جو بنایا طبقاتی تھا، طبقات کے اوپر چھت تھی، اور اس چھت کی بنیاد پہ وہ پانی جو آسمان سے برس رہا تھا اس سے محفوظ بھی ہو گیا۔ البتہ بعد والی آیات آئیں گی کہ اس کے سفینے کی اور کیا خصوصیات تھی کہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فقط اسی کلمے پہ روک کے آخری بات، اور یہاں پہ اس کو روک لیں سلسلہ کلام کو، احمل فیہا، حمل کرو۔ حمل عربی میں کلمہ ہے، میم لام، حمل، ہے کی زبر کے ساتھ، یعنی ہے کے اوپر زبر ہے حمل، اور کبھی ہے کے نیچے زیر ہوتی ہے حمل۔ جب دونوں کا فرق واضح نہیں ہوتا ہے تو معنی پھر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ سوار کرو، سوار کا معنی نہیں ہے، کہا ان کو حامل کرو۔ محمول کون ہوگی، کشتی، کشتی ان کو اٹھانے کے لیے ہوگی، خوب ان کو حامل بنا کے ان کو کشتی کے اندر لے جائیے۔ عربی میں جہاں پہ دو حقیقتیں ایک ہی وجود سے قائم ہوں وہاں پہ کلمہ حمل استعمال ہوتا ہے، دونوں کا وجود ایک ہو، البتہ اس خصوصیت کے ساتھ کہ ایک ہوتا ہے حامل، ایک ہوتا ہے محمول۔ حامل کون ہوتا ہے، اٹھانے والا۔ محمول کیا ہوتا ہے، جس کو اٹھایا جائے۔ جہاں پہ حامل اور محمول دونوں کا وجود ایک ہو وہاں پہ عربی میں حامل کہا جاتا ہے۔
مثال عرض کروں، گندم کا پودا ہے، آپ نے زمین میں رکھا اور جو جتنے بھی لوازمات تھے وہ آپ نے پورے کیے، پورے کرنے کے بعد اس گندم کے دانے نے کون سی شکل اپنائی؟ سب سے پہلے کونپل بنا نا، یہ کونپل بن کر جو باہر آیا ہے، یہ کونپل کیا تھا؟ یہ شکل تھی، اس شکل میں وہ تبدیل ہو سکتا تھا۔ حامل کون تھا؟ گندم کا دانہ۔ محمول کیا ہے؟ وہ پودے کی شکل۔ اور یہ جو محمول اور حامل دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی وجود ہے، دو تو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم حامل بنو، حمل سے۔ حمل سے جب حامل بنو گے تو جس حقیقت کو اٹھاؤ گے وہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ ایک ہی وجود سے یہ حرکت آگے بڑھے گی۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ جس کو اٹھاؤ گے اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہ حامل کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ حامل کا ہے، محمول کا نہیں ہے۔ محمول کو اگر آپ نے وجود کے ساتھ اٹھا لیا خود ارتقاء کی طرف بڑھ جاؤ گے۔ اگر یہ گندم کا دانہ پودا نہ بنے تو پودے کا نقصان ہوا ہے یا دانے کا نقصان ہوا ہے؟ دانہ اپنے آپ کو ارتقاء کی طرف نہیں لے کے گیا ہے۔ اگر پودے کی شکل اختیار کر کے ایک ہی وجود کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر تھا، زمین سے باہر آ گیا، ارتقاء کی طرف بڑھنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ وہ پودے میں اگر منحصر ہو گیا ارتقاء اس کا رک جائے گا۔ پودے کے بعد کیا کرو؟ خوشہ بنو، خوشے کی شکل کو اپناؤ۔ خوشہ ایک معمول ہے، اس کو وجود کے ساتھ اٹھاؤ۔ جب وجود کے ساتھ اٹھاؤ گے فائدہ کس کو ہوگا؟ کہ تمہیں ہوگا۔ تم حامل بنتے جاؤ گے، محمول کی جتنی خصوصیات ہیں ان کو اپنے ایک ہی وجود کے ساتھ اٹھاتے چلے جاؤ۔ لہٰذا یہ گندم کا دانہ آپ کو پودا بھی نظر آتا ہے، خوشہ بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر بالیاں بھی نظر آتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ وہ ایک ہی چیز تھی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی حامل بنتا جا رہا ہے، محمول کو اپنے ہی وجود سے اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ کس کا ہو رہا ہے؟ کہ حامل ارتقاء کرتا جا رہا ہے، حامل بڑھتا چلا جا رہا ہے، حامل کمال کی طرف گامزن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ حامل اور محمول ایک وجود سے قائم ہوں وہاں پہ عربی میں حمل استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاملہ۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کا وجود اور اس ماں کا وجود ایک ہے۔ بچہ دیکھے گا ماں کی آنکھ سے، بچہ سنے گا ماں کے کان سے، ماں بولے گی اس کا اثر ہوگا بچے پہ۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں اسلام نے کتنی تاکیدات کی ہیں کہ جب ماں کسی وجود کے ساتھ کسی موجود کو اٹھا کر چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز سننے کی اجازت نہیں ہے، ہر بات بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جس وجود کو تم نے اپنے وجود کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنا دقیق اور فطری ہے اسلام کہ لمحہ لمحہ پہ اس نے ہماری تربیت اور ہمارے ارتقاء اور ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے انتظام کیا۔ خوب جب دو چیزیں ایک ہی وجود سے قائم ہوں، حامل اور محمول، وہاں پہ حمل کے ساتھ حامل اور محمول ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر حمل سے اس میں فاعل بنائے تو کیا بنتا ہے؟ حامل۔ اگر حمل سے اس میں فاعل بنائے تو بھی کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل کا وزن ایک ہے، لیکن ہمیں مادہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حامل سے ہے یا حمل سے ہے۔ حمل میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ظاہری طور پہ حامل و معمول کہتے ہیں، لیکن دونوں کا وجود جدا جدا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کا اپنا وجود ہے، اس کا اپنا وجود، لیکن فاصلہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی چیز اپنے ہاتھ پہ اٹھا لی، ہاتھ آپ کا حامل ہے، وہ چیز جو آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے وہ محمول ہے۔ مثلا موبائل آپ نے ہاتھ پہ رکھ لیا، آپ کا ہاتھ حامل ہے اور موبائل محمول ہے، لیکن وجود دونوں کا ایک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ ہاتھ کو حامل کہیں گے، یہ حمل سے نہیں ہے، حمل سے ہے۔ حمل میں حامل کا وجود الگ ہے، محمول کا وجود الگ ہے۔ اسی لیے سورہ یوسف میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، نہ حمل بعیر، وہی داستان پرانی جو پیمانہ بادشاہ کا گم ہوا اور کہا جو پیمانہ لے کے آئے گا اس کو انعام کیا دیا جائے گا؟ کہ وہ بوجھ جو اونٹ اٹھا سکتا ہے۔ اگر بوجھ آپ کوئی غلہ یا کوئی زر و جواہر اگر آپ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیں تو ان کا وجود ایک ہو جاتا ہے؟ ایک نہیں ہے، حامل الگ ہے، محمول
الگ ہے. جہاں پہ حامل اور محمول الگ الگ ہوں وہاں پہ کلمہ حمل استعمال ہوتا ہے نا حمل. لہذا قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, جو وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ. اسی لیے خالق کائنات نے سورہ جمعہ میں یہود سے کہا کہ تم بہت بڑا ولایت کا دم بھرتے ہو اور تم حامل حمل سے نہیں بنے, حامل حمل سے بنے, اس لیے تمہاری مثال گدھے کی سی ہے. گدھے کے اوپر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو کتابوں کا وجود الگ ہے, گدھے کا وجود الگ ہے. نہ کتابیں گدھے کو انسان بناتی ہیں, نہ گدھا کتابوں کو کسی مقصد تک پہنچاتا ہے. لہذا وہاں پہ حمل سے حامل ہے, نہ حمل سے حامل. اور عجیب بات ہے, آپ جا کر دیکھیں وہ اوصاف جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ کے لیے ذکر کیے وہ کیا تھا؟ اوصاف. زیارت جامع کبیرہ کہ آپ کے اوصاف میں سے برجستہ ترین وصف کیا ہے؟ وَحَمَلَةِ کتاب اللہ, آپ کتاب خدا کے حامل ہو, حامل سے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ کتاب کو بھی نورانیت مل گئی, کتاب بھی ارتقاء کی طرف بڑھ گئی اور خود بھی منزل کمال کی طرف بڑھ گئے. یعنی کتاب نے ان کو فائدہ دیا اور انہوں نے کتاب کو فائدہ دیا. لہٰذا یہی ہوا کہ الفاظ کی شکل میں دیکھو یہ قرآن نظر آئے گا, سیرت کی صورت میں دیکھو تمہیں اہل بیت نظر آئے گی. کہ اس حمل سے حامل بنو, اور اسی حمل سے حامل بننے کے لیے خالق کائنات نے یہ تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. اور عجیب جملہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے, قُلْنَا احمل فیہا, سب کو حامل بناؤ. وہ کشتی میں جب یہ آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ سوار ہو جائیں گے. خوب اب یہاں پہ دیکھیں حامل کون ہے, محمول کون ہے؟ کشتی حامل ہے اور وہ حیوانات انسان وہ کیا ہیں؟ محمول. پس یہاں پہ حمل حمل سے ہے نہ حمل سے, چونکہ کشتی کا وجود الگ ہے, ان کا وجود الگ ہے. لیکن انسان کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ حمل سے حامل بننے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور کہا وجود کو اپنے دین کو اپنے وجود کے ذریعے اٹھاؤ. جب وجود سے انسان اٹھاتا ہے پھر خود بخود اسوہ بن جاتا ہے معاشرے کے لیے. نماز کے حامل بنے, وجود سے اٹھائیں. روزے کے حامل بنے, دین کے حامل بنے, کتاب خدا کے حامل بنے. ضمناً بات کو یہیں پہ روک کر ایک محل شاہد کے طور پہ بات عرض کر دوں. امام صادق علیہ السلام سے معروف روایت ہے, ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے یہ تکراری ہو لیکن چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور نہ جانے کون کون لوگ اس کو سنیں گے تو شاید کسی کے لیے مطلب فائدہ مند ثابت ہو, اس لیے عرض کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, کلنا فی الفضل سواء, ہم فضیلتوں میں سب برابر ہیں, مساوی ہیں. ولیکن بعضنا اعلم من بعض, لیکن بعض دوسرے بعض کی نسبت اعلم ہیں. اب یہیں پہ چونکہ ادبیات نہیں ہوتی, صیغے پتہ نہیں ہوتے ہیں, مادہ پتہ نہیں ہوتا, مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ روایت صدر اور ذیل میں آپس میں ٹکراتی ہے. جو کہ ٹکراری, لہذا معصوم نے ذکر ہی نہیں کیا, چونکہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ فضیلتوں میں ہم برابر ہیں اور بعض دوسروں بعض پر عالم ہیں, مگر علم فضیلت نہیں ہے. وہ اگر فضیلت ہے تو پھر کیسے بعض عالم ہو گئے اور بعض غیر عالم ہو گئے؟ وہ جب کہ پہلے اعلان کر دیا کہ ہم فضیلتوں میں مساوی ہیں, برابر ہیں, یہ وہ مشکل ہے. آپ دیکھیں ادبیات کے اندر صرف میں اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں تفضیل, ان کے اوزان مشخص ہیں, وزن ان کا کبھی تبدیل نہیں ہوگا. آپ کی دقت پہ یہ منحصر ہے کہ آپ مادہ کون سا استعمال کر رہے ہیں. ابھی عرض کیا حمل سے اس میں فاعل بنے گا, کیا ہوگا؟ حامل. حمل سے اس میں فاعل ہوگا, وہ بھی حامل. بس حامل ایک ہی وزن ہے, لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حامل حمل سے بن کے آ رہا ہے یا حمل سے بن کے آ رہا ہے. اسی طرح عالم, اس میں تفضیل ہے اور ہمارے ذہنوں میں فقط عالم علمیت سے ہے. علم کا معنی آگہی ہے, دانش ہے. علم سے اگر اس میں تفضیل بنے گی تو بھی کیا ہوگا؟ عالم. اور اگر علم سے اس میں تفضیل بنے تو بھی کیا ہوگا؟ عالم. اس میں تفضیل کا وزن تو چینج نہیں ہوگا. اب جھانسا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے عالم کو علم سے لیا, پھر پریشان ہو گئے کہ بعض عالم ہے اور بعض غیر عالم ہے. یہ عالم علم سے نہیں ہے,
یہ عالم علم سے ہے. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی، شہرت، مشہور ہونا. روایت بالکل 100% اپنے مقصود کو بیان کر رہی ہے. کہا فضیلتوں کی جب بات آئے ہم سب مساوی ہیں، لیکن جہاں پہ شہرت کی بات آئے تو بعض مشہور ہیں اور بعض غیر مشہور ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ آپ جتنا امیر المومنین یا امام حسن یا امام حسین کو پہچانتے ہیں، اتنی معرفت امام تقی، امام نقی یا امام عسکی یہ ہے نہیں. جتنی شہرت امام حسین کو ہے اتنی بقیہ کو ہے نہیں ہے. بس معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فضیلتوں میں مساوی ہیں، لیکن شہرت کے باب میں بعض زیادہ مشہور ہیں اور بعض غیر معروف ہیں. اسی لیے علم سے جب جمع بناتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ اعلام. اور علم کی جمع علوم ہوتی. کہتے ہیں فلانی از اعلام ہے، یعنی اعلام کیا مطلب؟ یعنی وہ جو مشہور شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت یہ بھی ہے. بس روایت اپنی جگہ پہ درست ہے کہ علم سے بھی عالم ہے، علم سے بھی عالم ہے. اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر، بشریت کے اندر زیادہ پہچانے ہوئے ہیں، ان کی شہرت زیادہ ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو زیادہ پہچانے ہوئے نہیں. اسی لیے علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ غریب کا معنی فقیر نہیں ہے اردو والا. غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی کو، ناشناختہ، غیر معروف. وہ نہیں ہے. غریب یعنی جو پہچانا ہوا نہ ہو، جس کو جانتے نہ ہوں، جس کو پہچانتے نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے آپ روایات کے باب میں جب جا کر دیکھیں گے، امام رضا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس میں زیارت پر ثواب اتنا زیادہ بیان کیا گیا، حتیٰ پیغمبر اسلام کی زیارت سے بھی زیادہ ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ وہ امام ہے جہاں سے نسل امامت دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے. پہلے اسماعیلیوں کے ذریعے رک گیا سلسلہ، پھر واقفیوں کے ذریعے رکا، پھر امام رضا علیہ السلام نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. وإلا اگر امام رضا علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو یہ سلسلہ امامت ختم ہو چکا ہوتا، یعنی لوگوں کے اندر یہ سلسلہ ہدایت کا منقطع ہو چکا. اس بنیاد پہ کہا کہ جو بھی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، کہا اس امام غریب کی جا کر زیارت کرے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی امام نے عالم برزخ، عالم محشر میں مدد کی گارنٹی نہیں دی ہے، خصوصاً عالم برزخ میں. لیکن یہ واحد امام رؤوف ہے کہ جس نے کہا ہے کہ عالم قبر میں، عالم برزخ میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا. بس جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کل نحمل فیہا، حمل کرو کشتی میں، ان کو محمول بناؤ، تو یہ حمل حمل سے ہے، حمل سے نہیں ہے. ہر ایک کا وجود الگ الگ ہے. وہ بھی بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گئے، انسان بھی آ گئے، دونوں سب مل کے شریک ہو کشتی کے اندر سوار. البتہ سلسلہ کلام باقی کہ انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا.